تہمتوں کو بھی محبت کا صلہ سمجھوں گا، گالیاں دے گی جو دنیا تو دعا سمجھوں گا۔ تہمتوں کو بھی محبت کا صلہ سمجھوں گا، گالیاں دے گی جو دنیا تو دعا سمجھوں گا۔ درد اٹھے گا جو دل میں تو دوا سمجھوں گا، اس کو بھی اپنی گناہوں کی سزا سمجھوں گا۔ ہے خفا تیرا شبی شمع بھی مدھم تو نہیں، آپ کے در کا بھکاری ہوں یہ کچھ کم تو نہیں۔ کیا کروں دین کے خود ساختہ یہ ٹھیکیدار، یعنی افواہ تراشی کے پرانے فنکار۔ کسی تقلید سے واقف نہ شریعت سے ہے پیار، کرتے ہیں قوم میں جو بے عملی کا پرچار۔ خالی ڈبوں میں بجز موج ہوا کچھ بھی نہیں، چھو کے دیکھا تو قباؤں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد میں نے وعدہ کیا ہے ایک الگ سے نظم حاضر کر دوں آپ کی خدمت میں، پھر ایک نعرے صلوات کی استدعا ہے۔ یہ جواب ہے اس الزام کا کہ ہم اہل بیت کی مدح کرتے ہیں اور حضور سرور کائنات کی مدح و ستائش نہیں کر پاتے۔ ایک روز ایک صاحب ریشے دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے۔ ایک روز ایک صاحب ریشے دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے۔ آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے۔ آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ تذکرہ مصطفیٰ کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، میں نے کہا کہ تذکرہ مصطفیٰ کروں، کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیاں، اس میں تو فتح خندق و خیبر کی بات ہے۔ گھبرا کے بولے اور کوئی تذکرہ کرو، اس میں تو صاف پیغام داور کی بات ہے۔ میں نے کہا جہاد پیمبر کروں بیاں، اس میں تو فتح خندق و خیبر کی بات ہے۔ گھبرا کے بولے اور کوئی تذکرہ کرو، اس میں تو صاف پیغام داور کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیے تطہیر کا نذور، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیے تطہیر کا نذور، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر، یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے، ارے پائے علی و دوش پیمبر کی بات ہے، پائے علی و دوش پیمبر کی بات ہے۔ اور میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ کیا رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے کیا بیان جو نماز رسول کا، کہنے لگے کہ سبت پیمبر کی بات ہے۔ اللہ کی نماز ہے عظمت حسین کی، یعنی کہ طول سجدہ داور کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے۔ میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر، بولے کہ پھر غدیر کے منبر کی بات ہے۔ میں نے کہا مباہلے کا تذکرہ کروں، بولے کہ یہ بھی آل پیمبر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات۔ یہ تھے جناب قیام اعظمی صاحب۔ میں جناب قیام اعظمی صاحب سے ایک بار اس مجمع کا ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے پھر سے ایک مخلصانہ گزارش کروں گا
ایک مخلصانہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور مجمع کو اور مستفیض فرمائیں۔ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی محنت سے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم پہلے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست قبول فرمائی۔ بعد میں رکھ دیتے ٹھیک تھا، بعد میں رکھ دیتے کیا پڑھیں سیا۔ دیکھیے ایک لطیفہ میں اور آپ حضرات کو سنا دوں گا چلتے چلتے، ایک دو تین بند ملاحظہ کر لیجئے، بارگاہ ولی حضرت میں نظر کر دوں۔ 3 بند ذوالفقار کی فریاد جب ظہور ہوگا، کہے گی دیکھ کریں آج فیصلہ میرا، کہے گی دیکھ کریں آج فیصلہ میرا، تڑپنا میان میں اب تک تھا مشغلہ میرا، نکل سکا نہ کبھی رن میں حوصلہ میرا، زمانہ دیکھتا خیبر میں ولولہ میرا، نمود قوت نانے جمی نے روک لیا، وہاں بھی شہپر روح الامین نے روک لیا۔ علی چڑھا کے مجھے رن پہ روک لیتے تھے، سکون و صبر کے دامن پہ روک لیتے تھے، کبھی زرہ کبھی توسن پہ روک لیتے تھے، جد آپ کے سر دشمن پہ روک لیتے تھے۔ علی کے بعد بھی ضبط علم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا۔ بھری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی قرض دار ہوں میں، نہ جانے کتنے شہیدوں کی سوگوار ہوں میں، کہے گا کون کہ حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، علی کے لال تیرے نام کی دہائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے۔ لطیفہ میں نے کہا ہے وہ سن لیجئے، اس لیے کہ آپ حضرات کا موڈ اور مزاج جو ہے سنجیدگی کی طرف مائل نہیں ہے، ملاحظہ کیجئے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ، جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، ہاں ذرا حالات سے مجبور تھے، ہاں ذرا حالات سے مجبور تھے، باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ میں یہ بولا ان سے ہنس کر ٹھیک کہتے ہیں جناب، ہاں مگر ایک بات کا دے دیجئے مجھ کو جواب، روک سکتا تھا نہ جو ایک اسب بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام۔